بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ سید معین شاہ حمدانی صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے اور یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فلوری کلچر کے بارے میں نئے پروگرام وہ کچھ اپلوڈ کر دیں۔ عام ناظرین اور سامعین کے لیے عرض کروں کہ فلوری کلچر کو عام زبان میں پھولوں کی کاشت کہا جا سکتا ہے، اور اس ضمن میں یہ میں عرض کروں کہ اس وقت میں جب دیکھتا ہوں پوری دنیا کو تو میرے سامنے سب سے بڑا نام ہالینڈ کا یا نیدرلینڈ کا آتا ہے، جہاں پھولوں کے بڑے بڑے فیلڈز، بڑے بڑے کھیت آپ کو ہر سو نظر آتے ہیں، اور وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا 1991 میں، 1991 میں۔ تو وہاں میں کوئی وہننگن یونیورسٹی ہے، وہاں کوئی 3.5 ماہ وہاں میں نے قیام کیا، اور اس دوران چونکہ یہ چھوٹا سا ملک ہے، یہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایک ڈویژن ملتان ڈویژن سے بھی اس کا رقبہ کم ہے یا اس کے برابر ہوگا، یعنی 2 گھنٹے میں اگر ایک سرے سے دوسرے سرے آپ پورے ملک کو آپ بائی روڈ کراس کر سکتے ہیں، یعنی کہ اتنا چھوٹا ملک ہے، لیکن بہت بڑا نام ہے زراعت میں، خصوصاً پھولوں میں اور آلو میں، اور اسی طرح دودھ اور پنیر اور مکھن میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ نیدرلینڈ یا ہالینڈ کا جب ہم دیکھتے ہیں پورے اور ممالک کون سے ہیں جہاں پھولوں کی کاشت تجارتی پیمانے پہ ہوتی ہے، تو مجھے سامنے میرے کولمبیا آتا ہے، یہ اسرائیل ہے، اٹلی، بیلجیم، ڈینمارک اور امریکہ کی چند ایک سٹیٹس ہیں جہاں پہ یہ کمرشلی فلوری کلچر کی جاتی ہے، یعنی کہ پھولوں کی کاشت کی جاتی ہے اور تجارتی بنیادوں پہ یہ لوگ اس کو کام اس پہ کرتے ہیں۔ لیکن ان سب کا جب حصہ دیکھتے ہیں تو 60% کم و بیش ہالینڈ کا ہی صرف ہوتا ہے، اس ساری کمرشل فلوری کلچر میں 60%، یعنی 60% کریڈٹ جاتا ہے ہالینڈ کو۔ اور اس کو دیکھتے ہوئے اب بہت سارے ممالک جو ہیں ہمارے اڑوس پڑوس والے بھی، ادھر ایران دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، سری لنکا، اور اسی طرح کینیا ہے، سنگاپور اور تھائی لینڈ، یہ بھی اس جدید انداز میں اس ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی پھولوں کی تجارت کریں اور پھولوں کو تجارتی پیمانے پہ اس کی کاشت کریں۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہالینڈ کا کوئی اتنا بڑا رقبہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں ایک اندازے کے مطابق کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہالینڈ سے 20 گنا زیادہ اراضی ہمارے پاس موجود ہے، جہاں اور یہاں پہ لیبر فورس بھی، اس کی اجرت بھی ہالینڈ کے مقابلہ میں بہت کم ہے، اور یہاں پہ
یہ اس کو خوب ترویج دیا جا سکتا ہے. اور ہمارے تو الحمدللہ ہر قسم کی آب و ہوا ہے، اور یہاں پہ اس پھولوں کی کاشت بڑے پیمانے پہ کی جا سکتی ہے اور خوب پیسہ کمایا جا سکتا ہے. اور ہمارے پھولوں کی اگر ڈیمانڈ دیکھیں تو ایشیائی ممالک کے علاوہ نا آسٹریلیا، ڈنمارک، دبئی، فرانس، اٹلی، سعودی عربیہ، کوریا، ایجپٹ، ٹرکی اور امریکہ میں اس کی بے حد مانگ پائی جاتی ہے. اور ہمارا ایک بڑی دلچسپ بات کرنے لگا ہوں، سیاچین کا نام تو سنا ہوگا. آئے دن ہماری اور بڑے برفانی اس کی چوٹیاں اور کتنے زبردست قسم کے حالات میں، اور میں سمجھتا ہوں مشکل حالات میں ہماری افواج وہاں سیاچین میں اپنے دفاع کے لیے، ہمارے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں، اور وہاں پہ ان نامساعد حالات میں وہ رہ رہی ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیاچین ہے کیا، سیاچین اگر یہ بلتی زبان ہے نا، بلتستان، گلگت اور بلتستان تو نام سنا ہے نا، گلگت اور بلتستان، یہ بلتی زبان کا لفظ ہے. اس کے معنی ہے سیاہ گلاب، یعنی بلیک روز. دراصل جو سیاچین کے نچلے مضافات ہیں نا، ان میں برف پگھلتی ہے، تو موسمی اثرات کے پیش نظر سخت سردی کے باوجود ان وادیوں اور پہاڑی ڈھلوانوں میں خودرو گلاب کے پھول جنگل کی صورت میں نکلتے ہیں. اور یہ پودے بڑے قدآور ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آدم قد کے برابر، انسانی قد، بڑے بڑے اونچے، اور ان زیادہ پتوں اور پھولوں سے لدے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ سیاہ قسم کا گلاب ہوتا ہے، اور اس کے پھول کا سائز بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یہ بالشت ہے نا، جب آپ بالشت دیکھیں تو بالشت سے بھی 1 انچ پھول چوڑا ہوتا ہے. اور جس وقت یہ پھول اپنے جوبن پر ہوتے ہیں تو سیاچین کی فضا اور وادیاں گلاب کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہیں. اور یہی گلاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس سے ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور یونانی جو ہیں ادویات، ان میں اس کا بڑا مقام ہے. اور خاص طور پہ آنکھوں کی بینائی کی ادویات میں یہ خاصا استعمال کیا جاتا ہے اس کو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہمارے کاشتکاروں میں اگر آگاہی ہو جائے اور لوگوں کو اور ان کو پوری ٹیکنالوجی دی جائے، تو انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے کاشتکار پھولوں کا تجارتی پیمانے پہ یہ اسے اگا کر اور قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں. خصوصاً میں نے جس طرح بتایا کہ ہمارے پھولوں کی ڈیمانڈ بہت سارے ممالک میں، ایشیا ممالک کے علاوہ آسٹریلیا میں، ڈنمارک میں، دبئی، فرانس، اٹلی، سعودی عربیہ، کوریا، مصر، ترکی اور امریکہ، ان میں بے حد ڈیمانڈ ہے. تو ہمیں ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا چاہیے اور ہمیں خوب پیسے کمانے چاہیے. اور ہمارے کاشتکار، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے بہت سارے کاشتکاروں کو گلاب کے پھولوں پہ لگایا، اور وہ اب لاکھوں روپے 1 ایکڑ سے وہ کما رہے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہی اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ کاشتکار میری بات سنتے ہیں اور وہ ان پہ عمل کر کے نہ صرف اپنی جیب گرم کرتے ہیں بلکہ ملک کی مفاد کے لیے
بہت بڑا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن میں ایز یوزول ایک حدیث مبارک کوٹ کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہت ہی برا ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں یا اس سے الگ رہیں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے سیریز پوری لا رہا ہوں فلوری کلچر پہ۔ دعا کریں اللہ مجھے ہمت دے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔